اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کا ایک عجیب المیہ ہے۔ ہم اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت اذیت پسند قوم بن گئے ہیں۔ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کی تنگی دیکھ کے ہنسنا، خوش ہونا، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ ہم شعوری طور پہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کی زندگیاں عجیب بناتے ہیں۔ میں اور آپ، ہر بندہ اس کا آئے روز مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنا شناختی کارڈ بنانے کے لیے جانا پڑتا ہے، آپ کو اپنا ڈومیسائل بنانے کے لیے جانا پڑتا ہے، آپ کو کسی کورٹ میں، کسی کچہری میں جانا پڑتا ہے، کوئی فرد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی جگہ جانا پڑتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے جس طرح بندوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جس طرح لوگوں کے راستے میں مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، پریشانیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور ان پریشانیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کی جیبوں سے مال نکلوایا جائے، لوگوں کو پریشان ہونے سے بچنے کے لیے لوگ اپنا مال دے کے تو اس طرح کا دوسرے لوگوں کے جو کاروبار اور جو دھندے ہیں ان کے چلتے رہیں۔ ہم نے زندگی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں اے جی آفس پنجاب میں ایک صاحب نے بلڈنگ کی کچھ چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی تھی، اس وجہ سے کہ وہ کئی سالوں سے لٹکا ہوا تھا اور اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پینشن اور اس کے جو گریجویٹی ہے اسے نہیں مل رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ میرے دوستو، یہ رویہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، ہمیں سڑک پہ بھی نظر آتا ہے، ہمیں اداروں میں بھی نظر آتا ہے، ہمیں بندوں کے مزاج میں بھی نظر آتا ہے۔ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ شریعت اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے دین کے مزاج کو دیکھیں تو ہمارے دین کا مزاج نہایت آسانی والا ہے، سہولت والا ہے۔ بہت ساری پابندیاں، بہت ساری سختیاں جو پہلی امتوں کے ہاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وہ پابندیاں اٹھا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے معاملے میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، احکام کے ذریعے، ہدایات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو بندہ کسی مومن سے، کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے تکلیف اس کی دور کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد فرماتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ذرا آپ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے، ایک مومن سے تکلیف کو دور کرنا، دنیا کی ایک چھوٹی تکلیف کو دور کرنا، ہماری آخرت کی تکلیفوں کو دور کرنے کا باعث بن جائے گا۔ ایک تنگ دست مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنا ہمارے لیے آخرت کی آسانیوں کا باعث بن جائے گا، اور ایک مسلمان کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ہمارا دین ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سکھاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی تنگیاں اور مشکلات دور کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسر، یہ دین آسان ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس دین کو مشکل بنانا چاہے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔
میرے دوستو، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی بھی دو کاموں میں اختیار یا آپشن دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان میں سے جو آسان آپشن تھا اس آپشن کو اختیار کیا، جب تک وہ آسان آپشن گناہ اور اللہ کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہوتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک بدوی، ایک دیہاتی، ایک بندہ آیا۔ حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ وہ حضور کے اس نے آ کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر وہ دعا کرنے لگا، اور وہ کہنے لگا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے سوا کسی پر رحم نہ فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو کس قدر محدود کر دیا ہے اور بند کر دیا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اس نے مسجد نبوی میں ایک طرف جا کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف لپ کے اس کو مارنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو اسے۔ پھر جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی، فرمایا یہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، یہ تو نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی، آپ نے فرمایا تم تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ نے فرمایا تم تو آسانی کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہو۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک بندے نے مسجد نبوی شریف میں پیشاب کر دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ سختی اور شدت کرنے کی بجائے ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم آسانی کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہو، تم تنگی پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ احادیث میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جب کبھی بھی اپنے کسی بھی صحابی کو کوئی ذمہ داری دے کے بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا۔ اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ یسروا کہہ کے بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن یہاں پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا گیا کہ ولا تعسروا، اس لیے کہ بعض اوقات بندہ 1-2 معاملوں میں آسانی پیدا کرتا ہے اور باقی معاملات میں پھر وہ سختی والا مزاج اپنا لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، یعنی آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، ہر حال میں گویا آسانی کا طرز عمل اختیار کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ میرے دوستو، میں اور آپ جب ہم دفتروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اداروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم جس طرح لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جس طرح پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے ان رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بات اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یار اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی اس کا کام آسان کر دیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کے دن کی سختیاں آسان کر دے۔ ہم اپنے کسی بھائی کی مدد کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری مدد کر دے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، یہ نفع کا سودا ہے۔ یہ معاملہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی ویڈیوز میں اس پہ کچھ مزید بات بھی کریں گے کہ مختلف حوالوں سے، مختلف پہلوؤں سے ہم ایک دوسرے کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔